बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और वादे के मुताबिक प्राइम टाइम के दूसरे हिस्से में मैं आपके सामने हाजिर हूं। बात कर रहे हैं आने वाली इंटरनेशनल की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर। डेवलपमेंट्स हुई हैं, जितनी भी कल कार्रवाइयां हुई थी, बातें हुई थी, डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपके सामने तमाम रखूंगा एक एक करके। लेकिन यूरोप के मुताबिक, यानी कि यूरोप के लिए जो प्यूटिन का ख्याल है वो ये है कि वो कहते हैं कि जो आप लोगों ने हथियार डाले थे, अब तक आप लोगों के जो रवैये हैं वो वही हैं। मतलब यूरोप को उन्होंने मकबूजा करार दिया है, जर्मनी को उन्होंने मकबूजा करार दिया है। वो कहते हैं कि आप जानते हैं कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन किसने उड़ाई थी? इसका सबूत, इसको उड़ाने से पहले अमेरिका ने आपको पेशगी इत्तला दे दी थी कि वहां से अपने सिस्टम को देख लीजिए, क्योंकि हम इसको उड़ाने लगे हैं और आप लोगों के इल्म में आ गया और उन्होंने उड़ा दी। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमें पता नहीं किसने उड़ाई है। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि ये रूस ने उड़ाई है, तो आपने हमारे ही नाम ले लिया कि ये रूस ने उड़ाई होगी, जबकि आपके पास पहले से रिपोर्ट मौजूद है कि वो किसने उड़ाई है, जिसमें बर्तानिया का और यूएस का हाथ वो दिखाया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि मतलब ये हुआ कि यूरोपीय रहनुमा अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी के एहसास से महरूम हो गए हैं। उन्होंने बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और वो जानते हैं कि हमें अगर रहना है, अगर हमें अपनी हुकूमत चलानी है, तो हमें सर को नीचे रखना है वेस्ट के सामने, हमने आंखें ऊपर नहीं उठानी। और अगर ये बात हमें पता भी है कि नॉर्थ पाइपलाइन जो है वो किसने निशाना बनाया है, वो कहता है ओपन है। इससे पहले कि उन्होंने उड़ाई, उन्होंने पहले बताया कि हम उड़ाने जा रहे हैं। तो उसके बाद आपका जो रवैया है उससे साबित होता है कि आप लोग कितने खौफजदा हैं, कितने अमेरिका में इन्फ्लुएंस में हैं। और वो कहते हैं जो अंदाज जर्मनी ने अपनाया है, ऐसे लगता है कि वो दूसरी आलमी जंग में हथियार डालने की दहाइयां गुजर जाने के बावजूद भी उसी हालत में हैं। मतलब अभी भी जो है ना वो सर नीचे इनके लगे हुए हैं। बहरहाल रशिया के बारे में आपको मैं बता दूं कि रशिया का सर जो है वो नीचे बिल्कुल भी नहीं है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि रूस और अमेरिका के दरमियान बहराए अस्वद में तबाहशुदा अमेरिकी ड्रोन का मलबा तलाश करने की दौड़ जारी है। मगर आपको मैं एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, अमेरिकन मीडिया से आपको खबर लेके दे रहा हूं, और वो ये है कि अमेरिका बोलता है कि जब कल चोंच मार के उन्होंने हमारा वो गिरा दिया ड्रोन, तो हमने ये ऐलान कर दिया गलती हो गई कि हम इसका मलबा जो है हासिल कर लेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल पानी है। इंटरनेशनल पानी तो किसी लेस उसमें तो नहीं आता ना, तो आपका चले जाए। तो कहते हैं कि हमारा शिप जो है वो रात को ही दौड़ता दौड़ता जो है वहां पर पहुंचने की कोशिश कर ही रहा था। मतलब करीब कुछ आया ही था कि हमें पता लगा कि वहां तो पहले से रूसी जहाज खड़े हैं और वो वही काम कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उसको। तो लिहाजा वहां सूरत हाल वही खराब। और उन्होंने कहा कि हम अभी फिलहाल इसको नहीं ढूंढते, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो डेटा है ना वो हमारे किसी काम का भी अब नहीं है, तो वो डेटा भी बेकार है। भाई ढूंढने क्यों आए थे? मतलब आप अंदाजा लगाइए, मान लीजिए कि वो डेटा जाया हो गया है या वो डेटा काम का नहीं है, तो आपने 12 घंटों के अंदर अंदर जो है आपके जहाज वहां क्या करने गए थे? तो अगर डेटा कीमती नहीं है तो आपको क्या फिक्र थी? मगर बहरहाल रूस ने कहा है कि हम ये डेटा ढूंढ लेंगे और हम इसकी पूरी लाश जो है वो बाहर निकाल लेंगे। और अमेरिका लगता है कि वो इस ड्रोन की लाश निकाल करके सफारत खाने के बाहर रख करके रूस के एहतजाज करने के मूड में था, लेकिन उसकी लाश जो है वो नहीं दी जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। और एक और तकलीफ होगी, यानी कि एक तकलीफ कि उस ड्रोन को गिराया गया, दूसरी तकलीफ कि उसका मलबा भी नहीं दिया जाएगा और उसका जो डेटा रिकॉर्ड है, वो जो पूरा उसका डेटा रिकॉर्ड है वो भी कब्जे में लिया जाएगा। और यहाँ से वो रूस कह रहा है कि ये बात साबित हो गई है कि भाई साहब आप जो हैं इन घटिया हरकतों में मुलव्वस हैं, कि हम जब कहते हैं कि आप जंग में हो तो फिर आप कहते हैं नहीं हम जंग में तो नहीं है। और जो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, ये मैं आपको कोई अपनी कहानी नहीं सुना रहा, ये अल जज़ीरा पे आप आज कवर कर सकते हैं कि यूएसएस ड्रोन रिकवरी डिफिकल्ट एज रशियन शिप्स एट क्रैश साइट। ठीक है, क्रैश साइट पे कौन खड़ा है? रशियन शिप्स खड़े हैं, हमारे लिए मुश्किल है। तो कीमती नहीं है तो छोड़ दो ना यार। अमेरिका के लिए एक और बुरी खबर, चीन ने खबर दी है कि शुमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल 33 मिनट में 33 मिनट्स में अमेरिका को निशाना बना सकता है। पूरा अमेरिका नॉर्थ कोरिया के निशाने पर है। यहां पर जो है गैर मुल्की मीडिया बता रहे हैं कि बीजिंग में साइंसदानों ने बैन-उल-अक़वामी बर्र-ए-आज़मी मिसाइल का एक कंप्यूटराइज तज्जिया, वो जो होता है ना कंप्यूटराइज करते हैं, सिमुलेटेड करते हैं, और तहकीक की, जिसमें ख्याल किया गया कि अगर
امریکہ کا جوہری دفاع میں میزائل کو روکنے میں ناکام رہا تو شمالی کوریا امریکہ کو نشانہ بنانے کے قابل ہو جائے گا، اور اس کے تمام جو بیلسٹکس ہیں جو اس کے وہ کر رہا ہے بین البر اعظمی، وہ کہتے ہیں کہ ان کی سپیڈ کے مطابق اور ان کی جو رینج کے مطابق وہ 33 منٹس کے اندر پورے امریکہ کے کسی کونے کے اوپر بھی وہ پھٹ کے تباہ کر سکتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ اگر وہ انٹرسپٹ نہ ہو. تو امریکی میزائل ڈیفنس نیٹ ورک میں کئی خلا موجود ہیں جنہیں حملوں کو روکنے اور ان کی نشاندہی میں کام کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں. یہ آپ کو میں ایک خبر دے دیتا ہوں یہاں پر، میں آپ کو تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن امریکہ کا ڈیفنس سسٹم موجود ہے اور بین البر اعظمی بیلسٹک کو وہ انٹرسپٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا، یہ مجھے امید ہے. لیکن یہاں کو میں ایک بات کنفرم کر دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی آج تک کوئی بھی انٹرسپٹر جو ہے وہ 100% کام نہیں کرتا، یہ ایک الگ خبر ہے. لیکن یہاں پر جو خبر میں نے کہیں پڑھی تھی، میرے پاس ابھی لکھی بھی نہیں ہے، میں کو دکھا سکوں گا، لیکن چائنا اس قسم کے حملے کے اندر جو کام کر سکتا ہے وہ یہ کہ وہ انٹرسپٹر کو ڈائیورٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ چائنا جو ہے وہ صرف ڈائیورٹ کرے گا، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو فائر کرے گا اس کے اندر کچھ ہوگا نہیں، اور جو انٹرسپٹر ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا، اسے دھوکا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک چیز آ رہی ہے، اس کو مجھے انٹرسپٹ کرنا ہے. اور ہر انٹرسپٹر کے اندر جو ہوتا ہے یا جو دفاعی سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر ایک لمٹ ہوتی ہے. اب وہ لمٹ جو ہے وہ چلائے گا جب تک چائنا اس کے اوپر، مطلب جو خبر ہے چائنا اس کے اوپر، یہ ایک بات ہے، ٹھیک ہے نا، چائنا اس کے اوپر اپنے آپ کہتے ہیں مصنوعی کہتے ہیں، ریپلیکا بولیں اس کو، آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، وہ چلاتا رہے گا. اور جب وہ چلاتا رہے گا اس کے اندر کوئی پیسہ نہیں لگتا، ریپلیکا ہوتا ہے، صرف کھوکھے ہوتے ہیں، وہ چلتے رہیں گے اور اس کے جو انٹرسپٹر ہے وہ اس کو مارتا رہے گا. اور جب وہ تھک جائے گا یا اس کے اندر وہ کیپیسٹی ختم ہو جائے گی تو وہاں پر اگر ایک بھی بیلسٹک آ گیا شمالی کوریا کا اصلی والا، تو وہ انٹرسپٹر جو ہے اس درمیان 33 منٹ کا جو گیپ ہے، 33 منٹ کے اندر وہ اپنا کام دکھا سکتا ہے. اور اگر وہ بیک ٹو بیک چلے گئے تو امریکہ کو یہ خبریں موجود ہیں، زیادہ اس کے بعد موجود ہے خبریں، تو چائنا جو ہے وہ دوست بھی ہے نارتھ کوریا کا، اور یہ آپس میں مل کے کام کر سکتے ہیں. اور یہ خبر دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ چائنا نے بولا ہے کہ جی آپ تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلیں، آپ اپنے ملک کو تباہ کرنے جا رہے ہیں براہ راست، کیونکہ آپ کی حالات اچھے نہیں ہیں. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یو ایس کے حالات اچھے نہیں ہیں، بہت سارے ممالک کرش کرنا چاہتے ہیں ڈالر کو. ٹھیک ہے، اب اس کرش کرنے سے پہلے آپ اپنی وہ حالت دیکھ لیں جو آپ نیگیٹو رپورٹ میں آپ کی آ چکی ہے. لیکن یہ خبر لے لیجئے، خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، خبر میں آپ کو کہاں سے دے رہا ہوں، یہ سحر نیوز ہے. کہتا ہے کہ امریکی معیشت تباہ ہو رہی ہے، امریکی ارب پتی بتا رہے ہیں آپ کو. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دو آپ کے جو بینک ہیں نا وہ دیوالیہ ہو گئے، اور سرمایہ دارانہ نظام کا نمونہ ہونا تھا، لیکن اب ہماری نظروں کے سامنے ہی ہمارا ملک معاشی طور پر تباہ ہو رہا ہے. سلیکون ویلی کی بات کرتے ہیں، سگنیچر کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو ڈالر پہ اعتبار نہیں رہا، ڈالر اپنے نکال رہے ہیں اور اس کو وہ سونے میں کنورٹ کر رہے ہیں، ادر کرنسی میں جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو اگر امریکہ میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈالر پہ اعتبار نہیں ہے تو سوچئے دنیا کے اندر جو باقی سرمایہ کار ہیں ان کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں آپ. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ کے اندر سلیکون ویلی ٹائپ بینک بھی اگر محفوظ نہیں ہے تو آپ کے ملک میں اور میرے ملک میں کیا چیز محفوظ، کون سا بینک محفوظ ہوگا؟ اور پھر اس کی گارنٹی کیا ہے؟ وہاں تو گارنٹی وہ دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، وہ جیسے ڈالر لیں گے. لیکن آج ڈالر کی صورتحال کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہاں پر ریٹنگز کیا چل رہی ہیں؟ موڈیز کی رپورٹ آپ نے آج کی پڑھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. وہاں تباہی اور بربادی کی رپورٹ جو ہے وہاں پر وہ مینشن کی جا رہی ہے. سیکنڈ لاسٹ نیوز آپ کو دے رہا ہوں، دا ٹائمز آف اسرائیل سے. نیتن سیڈ ٹو بار، ٹھیک ہے، بار سے کہا ہے منسٹرز فرام میٹنگ یو ایس آفیشلز انٹل بائیڈن انوائٹ ہم. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اسرائیل کے نیتن کو ایک زمانہ تھا کہ ان کو سر آنکھوں پہ پرائیویٹ جیٹ کے اندر پروٹوکول کے ساتھ وائٹ ہاؤس لے جا کر ٹرکی کھلائی جاتی تھی، اور وہ وہاں پر بڑے شوق سے کھاتے تھے، بہت مزے کرتے تھے، کیونکہ وہ وی آئی پی ہوتے تھے امریکہ کے اندر، وائٹ ہاؤس کے اندر، اور وہ انڈائریکٹلی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل ہوتے تھے، اور پریزیڈنٹ سے بھی اوپر ہوتے تھے امریکہ کے اندر. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ نیتن کو انوائٹ نہیں کیا گیا. آپ کو میں خبر دے چکا ہوں، اور اب انہوں نے کہا ہے، اپنے بار سے کہا ہے، منسٹر سے کہا ہے، ذمہ داران سے کہا ہے کہ آپ بات چیت کرنا بند کر دیں یو ایس آفیشل سے، اس وقت تک بند کر دیں جب تک
بائیڈن کا فون نہیں آئے کہ حضرت جناب قبلہ آپ آ جائیں اور ہمارا کھانا کھا لیں، جب وہ مجھے وائٹ ہاؤس بلائے گا پھر ہم بات کریں گے، اس سے پہلے ہم بات نہیں کریں گے۔ ناراضگیاں جو بھی ہوں، بہرحال یہاں پر ایک آپ کو میں خبر اور دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کی دوستی بھی ہوئی ہے، اور یہ بھی بجلی بن کے گری ہے امریکہ کے اوپر، آپ کو میں اطلاع کر چکا ہوں، 2 دن سے کنفرم کر رہا ہوں۔ اسرائیل کے لیے بھی بیڈ نیوز ہے، لیکن وہیں پر یہ خبر بہت کام کر رہی ہے سعودی عربیہ کے لیے۔ ایران کے لیے اچھی خبر ہے یہ، کیونکہ وہ بھی اپنی دوستیاں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے کہا ایجپٹ کو راضی کرو، اس نے کہا بحرین کو راضی کرو، وہ سب کے ساتھ راضی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی سافٹ پاور بنا رہا ہے۔ وہیں پر سعودی عربیہ جو ہے اس نے ایسی چال چلی ہے کہ اب جن لوگوں نے موڈ بنائے تھے یا جو لوگ نخرے کر رہے تھے، لائک امریکہ بھی نخرے کر رہا تھا، تو وہاں پر اب وہ نخرے نہیں کر پائیں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ کینیڈا نے بھی اپنے ڈاکومنٹ ریویلز وائی کینیڈا آرم سعودی عربیہ میڈیا، ایک خفیہ ڈاکومنٹس لانچ ہوئے ہیں، لیک ہوئے ہیں، اور وہ جب میں نے پورے پڑھے تو اس میں کینیڈا اور سعودی عربیہ کے اندر جو ہے بڑے خفیہ معاہدے نظر آئے، جو کہ مفاد پہ ہیں۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی ملک کے خلاف ہیں، انہوں نے اپنے مفاد کی بات کی ہے کہ سعودیہ اور کینیڈا جو ہے وہ خفیہ معاہدے بھی کرتے ہیں، اور ہر ریاست کرتی ہے، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اب فائدہ ہوگا سعودی عربیہ کو مزید یہ کہ امریکہ مزید ناراض نہیں کر سکتا، آپ محمد بن سلمان کو مزید ذلیل نہیں کر سکتے، اس کو مزید قاتل نہیں کہہ پائیں گے، اس کو مزید اب تنگ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو ان کو اسلحہ دینا پڑے گا، F-35 دینا پڑیں گے، اور اس کو آپ تنگ نہیں کر سکتے، بلیک میل نہیں کر سکتے، کیونکہ اب اس نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے جتنا دور ہوں گے اتنا ایران میرے قریب آئے گا، اتنا چائنا میرے قریب آئے گا، اتنا رشیا میرے قریب آئے گا، تو دور ہو جائیں آپ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کا مطلب صرف سعودی عرب نہیں ہوتا، سعودی عرب کا مطلب OIC ہے، OIC کا مطلب اسلامک کنٹریز ہیں، اور سعودی عرب کا وہاں پر انفلوئنس ہے۔ اب کسی کو بات وہ پسند آئے یا نہ آئے، لیکن اس ٹائم سعودی عرب کو اسلامی ممالک کے اندر ایک درجہ تو حاصل ہے جس کو ماننا پڑتا ہے، دنیا کو ماننا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ سعودی عرب کو بگاڑیں گے یا دشمنی کریں گے یا حملہ کرنے کی بات کریں گے تو پاکستان سمیت کوئی بھی ملک سعودی عرب پہ حملہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے جس کے اوپر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے کچھ سینٹیمنٹس ہیں، ہم کچھ علاقوں کے اندر جو ہے بہت زیادہ ہمیں وہ ہے، تو اس لیے کوئی بھی مسلم ملک جو ہے وہ سعودی عرب کی تباہی و بربادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔